الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا سید نجم الحسن تھانوی دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون، دیگر علماء کرام، معززین علاقہ، آپ تمام حاضرین مجلس، حکیم الامت، مجدد الملت، عالم یگانہ، حکیم فرزانہ، مجدد زمانہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عظیم اور بافیض خانقاہ میں میری حاضری ایک خادم، ایک سالک، ایک نیاز مند، ایک عقیدت کیش کی حیثیت سے یہاں واعظ و خطیب کی حیثیت سے، مختلف مناصب پر فائز انسان کی حیثیت سے نہ میں حاضر ہوا ہوں نہ یہ مجھے زیب دیتا ہے۔ یہ عظیم خانقاہ وہ ہے جہاں چٹائیوں پر بیٹھ کر ایک عظیم عالم ربانی نے تجدیدی خدمت انجام دی اور ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا جس کی کئی صدیوں میں نظیر اور مثال موجود نہیں۔ اسی خانقاہ سے ایسے مبارک افراد تیار ہوئے کہ جن میں سے ایک ایک کے ذریعے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو فیض پہنچا۔ کسی نے یہ خوبصورت جملہ کہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم خلفاء کو دیکھ کر، اور وہ جملہ بڑا قیمتی ہے، فرمایا وہ دریا کیا ہوگا جس کے یہ قطرے بھی سمندر ہیں، وہ دریا کیا ہوگا جس کے یہ قطرے بھی سمندر ہیں۔ یہاں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں حاضر ہو رہا ہوں تو بہت ساری چیزیں نگاہ کے سامنے ہیں اور سوچ رہا ہوں کہ آپ سے عرض کروں تو کیا عرض کروں، لیکن اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے کچھ اصلاحی باتیں اس نیت سے کہ خود میری اصلاح ہو اور آپ سب سننے والوں کو بھی فائدہ ہو، اور حضرت حکیم الامت کے جو فیض یہاں سے جاری رہا ہے، جاری ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ اس نیت کے ساتھ کچھ باتیں میں عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ یہ اصلاحی مجلس ہے اور اصلاح کے لیے جو اہم اور بنیادی باتیں خود حضرت حکیم الامت کی تعلیمات میں ہیں، میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کو کچھ سمجھا کر عرض کر سکوں، اس لیے کہ یہاں علماء بھی ہیں اور عام حضرات بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، انسان
تین چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک اس کا بدن ہے، اس کی عقل ہے، اور اس کی روح ہے. ہر انسان ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. بدن ہے، انسان کی عقل ہے، اور انسان کی روح ہے. اگر انسان کا جسم و روح نہ ہو تو کہتے ہیں یہ مر گیا. اور اگر انسان کی جسم بھی ہے، اس کی روح بھی ہے، عقل نہ ہو، وہ کسی مصرف کا نہیں. جو آدمی مجنون ہو جاتا ہے وہ مارا مارا پھرتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، بلکہ لوگ اس کو پکڑ کے پاگل خانے میں بیچ دیتے ہیں. اس کی عقل نہیں سلامت ہے. اور عقل نہیں ہے تو وہ کیا کچھ کر بیٹھے گا، اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھ بیٹھے گا، کہاں نہیں جا سکتا. ہمارے والد صاحب نے ایک دلچسپ قصہ سنایا تھا، چونکہ حضرت حکیم الامت بھی اپنے مواعظ میں خوب قصے سناتے تھے اور ان کے مواعظ کی خوبی تھی. فرمایا کہ لاہور میں پاگل خانہ تھا، وہاں ایک بڑے عالم پاگل خانے کے قریب گئے. ان کو کچھ کپڑے کی سلائی کروانی تھی. ایک درزی کی دکان تھی جو ان کا شاگرد تھا. تو حضرت وہ بڑے عالم تشریف لے گئے. شاگرد نے کہا جب تک میں اس کو سلتا ہوں، تھوڑی دیر کا کام ہے، قریب میں پاگل خانہ ہے، آپ ذرا جائزہ لے کے آ جائیے، وقت بھی آپ کا اچھا گزر جائے گا. وہ ادھر چلے گئے. اب جب ادھر گئے تو مختلف قسم کے نمونے نظر آئے، مگر راستے سے جا رہے تھے، سامنے سے ایک صاحب چلے آ رہے ہیں، خوب لمبا کرتا، بہترین ٹوپی، ہاتھ میں کاغذات. تو مولانا کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے میں آیا ہوں دورہ کرنے کے لیے، یہ جناب بھی آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے سلام کیا، اس نے خوب درد سے جواب بھی دیا، ترتیب و تجوید کی پوری رعایت کے ساتھ. تو ان کو اور ہوا کہ ہاں یہ واقعی کچھ معقول آدمی ہے. پوچھا آپ کا اسم گرامی؟ ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام. ادھر سے جواب آیا جبریل علیہ السلام. تو اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ جو میں سمجھ رہا تھا بات وہ نہیں ہے. پھر پوچھا اچھا کیسے آنا ہوا؟ تو وہ جو کاغذات ہاتھ میں تھے اس کو دکھا کے کہنے لگے وہی لے کر آیا، وہی لے کر. ابھی یہ بات چلی رہی تھی، یہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی، قریب میں ایک پیڑ تھا، اس کے اوپر بھی ایک جلوہ افروز تھے. وہاں سے انہوں نے جھانک کے ان کو دیکھا اور کہا او مولوی صاحب ان کی بات مت سننا، اس کو میں نے وحی دے کے نہیں بھیجا ہے، اس کو میں نے وحی دے کر نہیں بھیجا ہے، وہ اور 4 قدم آگے کی مخلوق. تو انسان کی عقل زائل ہو جائے تو وہ کیا کچھ اپنے آپ کو سمجھ لے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا. انسان کے لیے تینوں چیزیں ضروری ہیں. انسان کے اندر جسم ہو، اس کی روح ہو، اس کی عقل ہو. ان 3 چیز کے مجموعے کا نام ہے انسان. اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کے لیے ایک ایک چیز مقرر فرمائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی بدن کی مصلحت کے لیے اسلام رکھا. اسلام دین بدن کی مصلحت کے لیے. آدمی کو حکم ہوا کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو. یہ اعمال انسان اپنے جسم سے انجام دیتا ہے. اور انسان کی عقل کی مصلحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز رکھی ہے وہ ہے ایمان. اس لیے کہ اگر یقین نہ ہو انسان کی عقل بیکار ہے. جو عقل اللہ کو نہ جانے اس عقل کا کیا فائدہ ہے؟ عقل تو اس لیے ہے کہ اللہ کو جانا جائے، اللہ کو پہچانا جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو. عقل تو اس کے لیے ہے ایمان. اور انسان کی روح ہے تو روح کی مصلحت کے لیے ہے احسان. احسان
یہ تینوں چیز حدیث شریف میں آئی ہے، اسلام، ایمان، احسان۔ غور کیجئے کہ بدن کی اصلاح کے لیے، بدن کی مصلحت کے لیے اسلام ہے، اور انسان کی عقل کی مصلحت کے لیے ایمان ہے، اور روح کے بنانے اور سنوارنے کے لیے احسان ہے۔ احسان اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں، احسان عربی میں کہتے ہیں، اس کو اردو میں آپ تصوف کہتے ہیں، تزکیہ کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو صاف کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا۔ اسی لیے ارشاد ہے قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ انسان کامیاب ہوگا جو سنور جائے گا، جس کے دل میں بیماری، جس کی روح میں بیماری، جس کے اندر حسد گھسا ہوا، جس کے اندر غرور گھسا ہوا، جس کے اندر معصیتوں کی تلاش گھسی ہوئی، جس کے اندر نفسانی خواہشات کی غلامی چھپی ہوئی، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ہے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور اس کے بعد یہ آیت آئی، ارشاد ہوا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ نبیوں کے بعد ان کی جگہ ایسے لوگ آئے، ایسے نالائق، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور لذتوں کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے چل پڑے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہنم کے گڑھے میں ڈالے جائیں گے، فسوف یلقون غیا۔ اور اس میں بھی ایک نکتہ ہے، میں اس جگہ بیان کر رہا ہوں جہاں بیان القرآن جیسی عظیم تفسیر لکھی گئی اور عجیب و غریب الہامی نکتے اس میں ہیں۔ اللہ اللہ کیسے علوم و معارف ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری جیسا بے نظیر عالم جو 5 صدیوں میں ان کے جیسا عالم پیدا نہیں ہوا، یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ وہ انور شاہ کشمیری جن کے علم پہ دنیا ناز کر رہی ہے، کہتے تھے اردو کتابوں میں علوم نہیں ہوتے، لیکن جب حضرت کا بیان القرآن پہنچا اور اس کا مطالعہ کیا، منہمک ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ عجیب علوم معارف اس میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، بہترین تعریف توصیف کی۔ حضرت حکیم الامت کو معلوم ہوا کہ علامہ انور شاہ کشمیری نے یہ فرمایا ہے، ارشاد فرمایا اب کسی کی تعریف توصیف کی کوئی ضرورت نہیں، بس علامہ انور شاہ کشمیری نے اگر اس کو پسند کیا اور اس کی تعریف کی، وہ آخری درجے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت حکیم الامت نے کیسے عجیب دقائق بیان کیے ہیں، وقت ہوتا ہے تو میں تفصیل بھی عرض کرتا ہوں، لیکن اس خانقاہ میں چونکہ عرض کر رہا ہوں اس لیے قرآن مجید کی بعض آیتوں کے کچھ نکتے بھی اشارے میں عرض کرتا ہوں۔ یہ آیت میں نے پڑھی، اس کے 2 ٹکڑے، ایک میں ارشاد ہے اضاعوا الصلاۃ، دوسرے میں ارشاد ہے واتبعوا الشہوات، نمازوں کو ضائع کیا اور لذتوں کے پیچھے چل پڑے، شہوتوں کے پیچھے چل پڑے۔ اس میں یہ نکتہ ہے کہ جو انسان نمازوں کو ضائع کرے گا، آخرت میں جو سزا ملنی ہے وہ ملے گی، دنیا میں نقد سزا یہ ہوگی کہ اللہ اس کو برے کاموں اور بے حیائی کی باتوں میں لگا دے گا۔ یہ ہوگا اگر نماز ضائع کی جائے گی، نماز میں غفلت برتی جائے گی، نماز سے بے پرواہی ہوگی، تو اس کی سزا دنیا میں یہ ہوگی کہ آدمی کا دل بے حیائی کے کاموں کا مرکز بن جائے گا، انسان کی سوچ گندی ہوگی، انسان کا ذہن گندا ہوگا، وساوس شیطانیہ کی الغار ہوگی،
آج آپ دیکھیں کہ نماز ہم یوں چھوڑ رہے ہیں جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور اس کو اڑا دیا۔ نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں غفلت برتی جائے۔ انسان کہتا ہے میں نے نماز چھوڑ دی، یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں لوگ، میں نے نماز چھوڑ دی۔ ارے اللہ کے بندے، تو نے نماز نہیں چھوڑی، اللہ نے تجھ کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنا پسند نہ فرمایا، یہ تعبیر ہے۔ اللہ نے تجھ کو اپنے سامنے کھڑا کرنا گوارا نہ کیا، یہ تم نماز نہیں چھوڑ رہے ہو، اللہ کی نگاہ سے گر جا رہے ہو۔ نماز کا چھوڑ دینا نہایت درجہ نالائقی کی بات ہے۔ آدمی ہر وقت نماز با جماعت اہتمام سے پڑھے۔ ابھی ہم لوگ حضرت حکیم الامت کے مرشد حضرت میاں جی نور محمد صاحب کے یہاں سے آ رہے ہیں۔ حضرت میاں جی نور محمد ایک چھوٹی سی مسجد میں امام ہیں اور مکتب پڑھا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ایک شخص اپنے آپ کو مٹا کر بیٹھا ہوا ہے، فنا کر چکا ہے، اور نماز کا ایسا اہتمام کہ ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ 30 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی، اتنا اہتمام تھا۔ اللہ اللہ اللہ، غور کیجئے کہ نماز کا کیسا اہتمام۔ اسی سلسلے میں حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اعلیٰ تھے، گنگوہ سے تشریف لے گئے، جلسے کا موقع تھا، اجلاس ختم ہوا، نماز پڑھنی تھی، ہجوم تھا، لوگ ٹوٹ پڑے، حضرت کی تو مقبولیت کا عجب عالم تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں قلوب میں اللہ محبت ڈالتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ارشاد ہے جو ایمان اور اچھے عمل کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے اس کی عجیب تشریح کی ہے، ایک جملہ لکھا ہے لیکن عجیب۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب بھی کیسے شخص تھے، ایک جملہ لکھا ہے، تشریح کی آیت کی کہ اللہ محبت پیدا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ اپنی محبت اس کو دیتا ہے، یا اپنے دربار میں اس کی محبوبیت قائم کر دیتا ہے، یا خلق خدا کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، یا اپنی محبت کا نور دے گا، یا اپنے یہاں محبت کا مقام دے گا، یا خلق خدا میں محبوب بنا دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اللہ محبت پیدا کرتا ہے، اولیاء کی شان کے ہوتے ہیں کہ جس طرح وہ چلتے ہیں زمانہ ادھر جاتا ہے۔ میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کو سنا دوں کہ حضرت پڑھاتے مسجد میں امامت کر رہے ہیں، مکتب پڑھا رہے ہیں، لیکن گاؤں میں ایسی ان کی محبت تھی اور عقیدت کہ جب کبھی بازار سے گزرتے تھے سب دکاندار کھڑے ہو جاتے تھے، ہندو لوگ بھی، زیادہ دکانیں ہندوؤں کی تھی، وہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں۔ ایک کوئی باہر کا غیر مسلم آیا، اس نے دیکھا کہ یہ سب ہندو بھی ان کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، اس نے کہا تم کیوں کھڑے ہوتے ہو، وہ مسلمانوں کے مذہبی عالم ہیں، تم کیوں کھڑے ہوتے ہو، آئندہ مت کھڑے ہونا۔ ان لوگوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، لیکن ہوا یہ کہ جب اگلے وقت میں حضرت گزرے سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے منع کیا تھا، سب سے پہلے، اور پھر سب معمول کے مطابق کھڑے ہو گئے۔ تو جب حضرت گزر گئے تو ان لوگوں نے کہا تم تو ہم کو بڑی تبلیغ کر رہے تھے کہ کھڑے مت ہونا، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں نہیں کھڑا ہونا چاہتا تھا، مگر بھگوان کی قسم جب وہ آئے کسی نے کان پکڑ کے میرا کھڑا کر دیا اور کہا کہ کھڑے ہو جاؤ ورنہ خیر نہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے نیک بندوں کی دنیا عجیب ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولیاء کی شان ہے، ان کا مقام ہے، اور ان کی راہ سارے انسانوں کے لیے وہی راہ ہدایت ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے،
آہ نکلی نہیں اور پہچانے آئے، آہ نکلی نہیں اور پہچانے آئے۔ یہ اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے، ان کی عزت ہے، محبوبیت ہے۔ کتابوں میں ہے کہ کوئی اللہ والے چلے جا رہے تھے، بارش کا زمانہ تھا، جا رہے ہیں اور ادھر سے ایک نوجوان آ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی محبوبہ بھی چلی آ رہی ہے۔ بارش کا زمانہ تھا، یہ جا رہے ہیں، غلطی سے کیچڑ میں پیر پڑ گیا اور کیچڑ اڑ کر اس لڑکی پر، اس عورت پہ چلا گیا۔ بس اس نوجوان کو غصہ آ گیا اور اس نے آؤ دیکھا نتاؤ ان کو ایک تماچا مارا اور برا بھلا کہا۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، سر جھکا کے سن لیا، آگے بڑھ گئے، کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ وہ ادھر بڑھے، یہ ادھر بڑھے، یہ چند قدم آگے گیا، نوجوان اچانک گرا اور لوگ دوڑ کر آئے تو معلوم ہوا فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اب لوگ بھاگے ان بزرگ کے پاس کہ ارے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو مارا تھا، آپ نے بد دعا کر دی، وہ مر گیا۔ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کہی ان بزرگ نے، فرمایا میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، لیکن اس نے اپنی محبوبہ کے لیے ہم کو مارا تھا، تو ہم بھی تو کسی کے محبوب ہیں، ہم بھی کسی کے محبوب ہیں۔ اس نے بدلہ پورا کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ، اس نے اپنی محبوبہ کے لیے ہم کو مارا تو ہم بھی تو کسی کے محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت گنگوئی تشریف لے گئے، جلسہ ختم ہوا، نماز پڑھنی ہے اور لوگوں نے بھیڑ لگا دی اور مصافے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ جلدی جلدی حضرت مسجد تک آئے، لیکن رکعت چھوٹ گئی، ایک رکعت چھوٹ گئی۔ جب سلام نماز ہو گئی اور سلام پھیرا گیا، حضرت نے اپنی رکعت پوری کی، غم چہرے سے آیا ہے، بہت رنج معلوم ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا حضرت کیا بات پیش آ گئی؟ فرمایا آج 27 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے، اس کا غم ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں نے ایک معیار قائم کر کے دکھایا، بزرگی جبہ و دستار سے نہیں ہے، بزرگی لمبی تسبیح سے نہیں ہے، بزرگی تعمیر شخصیت سے نہیں ہے، بزرگی تصنع اور تکلفات سے نہیں ہے، بزرگی اپنی تشہیر سے نہیں ہے، بزرگی کا تعلق اعمال سے ہے، حسن اخلاق سے ہے۔ وہ انسان اللہ کا ولی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، خلوت و جلوت میں خدا کا خوف رکھنے والا ہے، جس کی نگاہ اللہ کی ذات عالی پر ہے، جو ہر وقت اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ انسان اللہ سے قریب ہے جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے آگے روتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، خوابگاہوں سے ان کے پہلو علیحدہ ہیں، اللہ کے آگے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابر کا امتیاز علم و عمل کی جامعیت ہے، تقویٰ ہے، خشیت ہے، بہترین اور بلند کردار ہے، تواضع ہے، عبدیت ہے، فنائیت ہے، خدا تعالیٰ کی ذات عالی پر اپنے آپ کو نچھاور کر دینا ہے۔ تصوف و سلوک کا نچوڑ یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مٹا دے اور بس اللہ کی یاد میں منہمک ہو، اس طرح اللہ کی یاد میں جڑ جائے کہ ماں سے اللہ کو بھول جائے۔ آئی ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ یہ کیفیت ہے۔ آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جب نماز ضائع کی جائے گی تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ انسان برائیوں میں، بے حیائی کے کاموں میں پڑ جائے گا۔ ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر خواہشات نفس کے چکر میں پڑ گئے بس تمہارا دل برباد ہوا اور روح کی بیماری تمہارے اندر گھسی
تو پھر سمجھ لو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کے لیے تزکیہ ضروری ہے۔ قرآن کی 2 مقامات کی آیتیں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور نفس کی چاہتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یعنی اپنے آپ کا تزکیہ کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، ان کے بارے میں کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ان کا ٹھکانہ ہے، جنت میں وہ جائیں گے۔ ایک جگہ کی آیت یہ ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ قیامت کے دن صرف وہ انسان کامیاب ہوگا جو پاکیزہ دل لے کر آئے گا۔ تفسیر روح المعانی میں ہے، قلب سلیم کی تشریح کی، المحفوظ من الآفات والامراض، وہ پاکیزہ دل جو بیماریوں سے پاک ہو، جس کے اندر تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا کی طرف جھکاؤ نہ ہو، وہ محفوظ دل لے کر جو آئے گا۔ غور کیجئے، اللہ کا پاک قرآن بتا رہا ہے کہ او انسانوں، جن چیزوں کے پیچھے آج تم لگے ہوئے ہو، مال، اسباب، شہرت، عزت، دنیا کی دولت، یہ سب مٹ جائے گی، یہ سب برباد ہو جائے گی، یہ کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ آخرت میں یہ سکے نہیں چلیں گے۔ کوئی یہ سمجھے کہ مال سے جیت جاؤں گا، کوئی یہ سمجھے کہ اولاد کے بل بوتے پر جنت میں جاؤں گا، کوئی یہ سمجھے کہ میرے پاس بہت شہرت ہے اس کی وجہ سے میں کامیاب ہوں گا، ہرگز نہیں۔ قیامت کے دن نہ سفارش چلے گی، نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ کوئی رشوت قبول کی جائے گی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ قیامت کے دن کوئی انسان کسی انسان کو بچا نہیں پائے گا۔ اس دن سارا اختیار اللہ کے دست قدرت میں ہوگا۔ آپ پڑھیے حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، سب سے زیادہ محبوب زوجہ ہیں، اور اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگی، آنکھ سے آنسو بہہ پڑے۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیوں روتی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول، آخرت کا دن یاد آ گیا، جہنم کی آگ یاد آ گئی، بس رونا آ گیا۔ اور پھر انہوں نے خود سوال کیا، کہا اللہ کے رسول، آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ قیامت کے دن آپ یاد رکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، قیامت کے دن 3 مقامات ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جب انسان کو نام اعمال دیا جا رہا ہے، جب تک یہ نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ میں ملا کہ بائیں ہاتھ میں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور جب میزان قائم ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور جب پل صراط قائم ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب تک کہ پل صراط کو پار نہ کر لے۔ یہ 3 مقامات ایسے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سب سے چہیتی بیٹی ہیں، آپ نے ان کو بلایا، فرمایا اعملی یا فاطمہ، فاطمہ عمل کرنا، عمل کرنا، لن نغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تم کو اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکتا۔ صاف صاف ارشاد فرمایا۔ اپنے خاندان کو بلایا، بنی ہاشم کو، ان سے کہا کہ میرے خاندان کے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن دوسرے اعمال لے کر آئیں اور تم حسب نسب لے کر آؤ کہ ہم پیغمبر کے خاندان سے ہیں، ایسا نہ ہو، عمل کرو۔ عمل کی ترغیب دی گئی، اور یاد رکھیے دار و مدار اسی پر ہے، محنت کرنا، عمل کرنا، دل کو پاک کرنا، دل کو صاف کرنا، اپنے آپ کے تزکیے کے لیے کوشش کرنا،
جب تک ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور جب تک دل کو سنوارنے کے لیے اللہ والوں سے تعلق قائم نہیں کریں گے اور جب تک اللہ اللہ کر کے اپنے آپ کے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے اس وقت تک کامیابی ہمارے قدم نہیں چوم سکتی۔ آج آپ کتنا ہی اونچا مکان بنا لیں، کتنی اونچی دکان بنا لیں، کتنی شہرت حاصل کر لیں، دنیا میں کتنی عزت پا لیں، آخرت میں یہ چیزیں آپ کو کامیابی نہیں دلا سکتی۔ آخرت میں جو سکہ چلے گا وہ ایمان اور عمل کا سکہ ہے۔ آخرت میں یہ پوچھا جائے گا تمہارا ایمان کیسا ہے، تمہارے پاس عمل کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تلقین فرمائی کہ عمل کرو، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی اگر چھوٹی سی بھی ہے حقیر نہ جانو، نیکیاں جمع کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تسبیح پڑھو، اللہ کا نام لو، ایک دفعہ سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہو اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو حقیر نہ سمجھو، آخرت کا توشہ بھیجتے رہو۔ یہ نیکیاں ایسی ہیں کہ ایک نیکی بھی قیامت کے دن کامیابی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ سبحان اللہ ہم نے کہا یہ تو بہت ہلکا عمل ہے، نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنی بڑی بادشاہت کائنات میں کسی کو نہیں ملی، اور جنات پہ بھی حکومت اور انسان پہ بھی حکومت اور ہواؤں میں تخت ان کا اڑ رہا ہے۔ غور کیجیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آج بھی جنات کے سامنے آتا ہے، ان پہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اور جب حضرت سلیمان کا تخت ہوا پہ اڑتا تھا، ہزاروں انسان اور جنات ان کے ساتھ ہوا میں پرواز کرتے تھے، پرندے اپنے پروں سے پر ملا کر ان پر سایہ کرتے تھے، ایک صبح میں ایک مہینے کی مسافت پوری کر لیتے تھے۔ قرآن میں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ایک صبح میں ایک مہینے کی مسافت، ایک شام میں ایک مہینے کی مسافت۔ ایک مرتبہ ان کی سواری جا رہی ہے، ہوا تخت میں اڑ رہا ہے، ہزاروں انسان جنات ساتھ میں، پرندوں نے ان پر سایہ کر رکھا ہے، عظیم الشان ان کا تخت چلا جا رہا ہے، شان و شوکت ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، نیچے ایک عبادت گزار تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کی نظر پڑی، اس نے دیکھا کہ یہ شان و شوکت، بس بے اختیار پکار اٹھا کہ او سلیمان علیہ السلام، اللہ نے آپ کو کیسی شان و شوکت عطا کی، کتنا اونچا مقام دیا، کیسی بادشاہت دی۔ حضرت سلیمان نے اس کو دیکھا اور کہا او عبادت گزار سن، مومن کے نام اعمال میں ایک سبحان اللہ کا اجر سلیمان کی بادشاہت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ سلیمان کی بادشاہت جاتی رہے گی، تسبیح کا اجر باقی رہے گا، تسبیح کا اجر باقی رہے گا، عمل، اجر، ثواب وہ باقی ہے۔ باقی سلطنت ہو، بادشاہت ہو، حکومت ہو، سب مٹ جائے۔ ایسی ملک میں مغلیہ بادشاہوں نے کتنے زمانے تک حکومت کی، جب مغلیہ بادشاہوں کی سواری جامع مسجد دہلی سے نکلتی تھی، سونے کی اشرفیاں لٹائی جاتی تھی، لیکن جب زمانہ بدلا، حالات بدلے، اقتدار ختم ہوا، تو وہی لوگ جن کی سواری کے نکلنے کے وقت اشرفیاں لٹائی جاتی تھی، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی پر پوتیوں کو لوگوں نے دیکھا کہ اسی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بھیک کا کٹورا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حالات بدل گئے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی سواری نکلتی تھی، صدقہ تقسیم ہوتا تھا، انہی کے نام پہ آج ہم کو خیرات دے دو۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مال والے ہیں، ہم اسباب والے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ خدا جب چاہتا ہے جس کی عزت دولت چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہتا ہے عرش سے نیچے اتار کر فرش پر گرا دیتا ہے۔ کہا جا رہا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ،
حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کوئی فخر نہ کرے، کوئی غرور نہ کرے، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے میرے پاس بہت علم ہے، میرے پاس بہت تقویٰ ہے، میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس منصب ہے۔ نہیں، اللہ جس وقت چاہے گا زوال آ جائے گا، اور اگر نعمت پہ زوال نہ بھی آئے تو انسان ہمیشہ دنیا میں کہاں رہنے والا ہے؟ نعمتیں سب پڑی رہ جائیں گی، انسان راہی ملک عدم ہو جائے گا۔ قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، کون چلا جائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ایک بڑے بادشاہ نے بہت بڑا محل بنوایا اور دعوت دی، آؤ اس کا جائزہ لو۔ لوگ آئے، خوب تعریفیں کر رہے ہیں، ایسا عالیشان محل، ویسا عالیشان محل، اور خوب بادشاہ کو چڑھا رہے ہیں اوپر۔ ایک بزرگ بھی آئے، انہوں نے بھی جائزہ لیا۔ بادشاہ منتظر تھا کہ یہ بھی کچھ تعریف کریں گے، لیکن وہ کچھ فرما ہی نہیں رہے۔ تو بادشاہ نے کہا آپ کو محل پسند نہیں آیا؟ کہنے کہ نہیں، محل تو تمہارا بہت اچھا ہے مگر اس میں دو عیب ہیں۔ اس بادشاہ چونک گیا، اس نے کہا اتنے عالیشان محل میں تم کو عیب نظر آ رہا ہے، کیا عیب ہے؟ انہوں نے کہا دو بہت بڑے عیب ہیں، ایک یہ کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسرا عیب یہ کہ اس محل میں رہنے والے بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، مر جائیں، مکین بھی ختم، مکان بھی ختم۔ دنیا جب سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر ایک شے آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ ہر شے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب بھی اپنی آخرت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اپنی آخرت کی طرف ایک ایک دن ہمارے قدم آگے جا رہے ہیں، ہم زندگی سے دور ہو رہے ہیں، موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ غور کر لیجئے آخرت کے لیے کیا توشہ ہے، کیا بیمار دل کے ساتھ جائیں گے، کیا بیمار روح کے ساتھ جائیں گے، کب تزکیہ حاصل کریں گے، کب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے، کب اپنے آپ کو سنواریں گے، کب اپنے اندر سے خرابیوں کو نکالیں گے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں، دنیا کی لذتوں کی طرف جا رہے ہیں، ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کو شعور نہیں، ہوش نہیں، گناہ میں، برائی میں، نشے کی لت میں، بے حیائی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کتنے بڑے بڑے ہمارے بزرگوں کے مراکز ہیں، اور وہاں بسنے والے ہزاروں ہزار لوگ ہیں، لیکن ان مراکز سے، ان روحانیت اور فیض کے مراکز سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، ہم جان نہیں رہے ہیں کہ کیسا عظیم الشان کام ہمارے علاقے سے ہوا، ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں، اس کی کوئی عظمت نہیں۔ اللہ کے بندو، آپ اپنے اندر بنیادی تبدیلی پیدا کرو، ایک فکر آئے، ایک تڑپ آئے، ایک طلب آئے، گناہوں سے بچنے کا ایک ذوق پیدا ہو۔ یاد رکھیے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ انسان کی تباہی اور بربادی اور اس کی ذلت اور رسوائی گناہ اور معصیت سے جڑی ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو پاک بنائیں، اپنی نگاہ کو پاک بنائیں، اپنی زبان کو سچائی والی زبان بنائیں، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا دل بنائیں۔ یاد رکھیے، اللہ نے انسان کا دل ایسا رکھا ہے کہ اس دل کے اندر ہی اللہ کی محبت سما سکتی ہے۔ ساری کائنات میں اللہ کی محبت سما نہیں سکتی۔ انسان کا، مومن کا دل وہ ہے جہاں اللہ کی محبت سماتی ہے۔ خواجہ میر درد فرما رہے ہیں، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، یہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ محبت الہی کا مرکز انسان کا دل ہے، مومن کا دل ہے، اور اسی دل کے اوپر محنت کرنی ہے، اسی دل کو بنانا ہے۔ جب یہ دل بنے گا سارے اعضاء بن جائیں گے، جب دل بنے گا
تب انسان راہ راست پر آئے گا، صراط مستقیم پر آئے گا۔ اور تصوف و سلوک اور تزکیہ و احسان کی ساری محنتوں کا مرکز انسان کا دل ہے۔ اور اہل اللہ وہ زمینوں پر کھیتی باڑی کرنے والے نہیں ہیں، وہ دلوں کی کھیتی کو آباد کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ جو آگ ان کے دل میں، اسی آگ کو، اسی حرارت ایمانی کو، اسی عشق الہی کی تپش کو وہ دوسروں کے دل میں منتقل کریں۔ خواجہ عزیز الحسن فرما رہے ہیں جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت، کتنا پیارا شعر ہے، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، ایک سینہ، ایک خانہ و خانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے۔ آگ جس طرح ایک گھر سے دوسرے گھر کو پکڑ لیتی ہے، اسی طرح انسان کا دل، ولی کامل کا دل دوسرے کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، اس میں محبت کا نور داخل کرتا ہے، اس کے اندر عشق الہی کی حرارت داخل کرتا ہے۔ اللہ والوں کے دل واقعی دل ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا باطن ہے بہت ایسے جو مشتعل نہیں ہیں، باطن ہے بہت ایسے جو مشتعل نہیں ہیں، سب کے پہلو میں دل ہیں، سب اہل دل نہیں ہیں۔ سب کے پہلو میں دل ہیں، سب اہل دل نہیں ہیں۔ دل بہت محنت کے بعد دل بنتا ہے۔ دل کو دل بنانے کے لیے بہت کٹھنائیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ اسی خانقاہ میں اتنے بڑے بڑے علماء، اپنے وقت کے محدثین، مفسرین، اپنے وقت کے علم کلام کے، علم تفسیر کے، علم حدیث کے امام، بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے محقق کیوں یہاں آئے اور کیوں حضرت کی خدمت میں بیٹھے اور کیوں حضرت کی ڈانٹ سنی اور کیوں حضرت کی طرف سے عائد کی گئی پابندیوں کو جھیلا؟ کیوں؟ صرف اس لیے کہ دل بن جائے، دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے۔ اس لیے علامہ سید سلیمان ندوی جیسا محقق کامل اور مصنف اور اردو زبان کا شہسوار وہ یہاں آ رہے ہیں اور حضرت کے سامنے بیٹھ رہے ہیں اور حضرت سے استفادے اور اصلاح کی باتیں ان سے سن رہے ہیں۔ اور جب یہاں آ رہے ہیں اور حضرت کا فیض پا رہے ہیں تو کیسا پیارا شعر کہہ رہے ہیں، وہ سیاہیاں بھی سمٹ گئی، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، وہ سیاہیاں بھی سمٹ گئی، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ کے جل گئے، کہ چراغ راہ کے جل گئے۔ یہ دل کو دل بنانے کے لیے آئے۔ المفتی شفیع جیسا مفتی اعظم حاضر ہو رہا ہے اور حضرت شاہ وزیر اللہ صاحب جیسا عارف کامل آ رہا ہے۔ کون کون نہ آیا اور کس کس نے نہ فیض پایا۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری طیب صاحب دو زانوں بیٹھ رہے ہیں، حضرت کی ڈانٹ سن رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان رہے ہیں مین رویت تخم دل از آب و گل بے نگاہ از خداوندان دل۔ حضرت تھانوی شعر یہ سنایا کرتے تھے کہ انسان کے دل کی جو کھیتی ہے وہ پانی اور ہوا سے پروان نہیں چڑھتی ہے۔ دل کی کھیتی اگر پروان چڑھتی ہے تو اہل دل کی نگاہ کے فیضان سے پروان چڑھتی ہے۔ مین رویت تخم دل از آب و گل بے نگاہ از خداوندان دل۔ نگاہ سے فیض ہوگا، نگاہ سے انسان کے دل کی کائنات بدلے گی۔ اقبال کتنے بڑے شخص تھے، کتنے بڑے حکیم مشرق اور شرق و غرب کے علوم انہوں نے سمندر پی لیے تھے۔ اس کے بعد کہا خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اللہ والوں کی نظر پڑے تب انسان کا دل سنور جائے گا۔ یہی نظام چلا رہا ہے۔ خانقاہیں شخصیت پرستی کے لیے نہیں ہیں، خانقاہیں
کسی کو اپنی غلامی میں لینے کے لیے نہیں ہے۔ خانقاہوں کا مقصد انسانوں کو انسانوں سے جوڑنا نہیں ہے، عبداللہ کو عبداللہ سے جوڑنا نہیں ہے۔ خانقاہ کا ایک مقصد ہے عبداللہ کو اللہ سے جوڑنا۔ خانقاہ کا ایک مقصد ہے انسان کو انسان کامل بنانا۔ خانقاہ کا ایک مقصد ہے انسان کے دل کی بیماریوں کو نکالنا اور اس کے دل میں محبت الہی کا چراغ جلانا، محبت الہی کی آگ پیدا کرنا۔ اور یاد رکھیے، بغیر اللہ کی محبت کے انسان کا ایمان ناقص ہے، بغیر اللہ کے پاک رسول کی محبت کے انسان کا ایمان ادھورا ہے۔ محبت ضروری، ہر حال میں محبت، تنگی ہو کہ کشادگی ہو، آسانی ہو کہ مشکل ہو، سرا ہو کہ ضرا ہو، بیماری ہو کہ صحت ہو، ہر حال میں اپنے اللہ سے پیار کرنا کہ میرے اللہ سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں ہے، میرے اللہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ صفت الصفوہ عربی کی کتاب ہے، اس میں شیخ عبدالواحد ابن زید کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ سڑک سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک شخص پڑے ہوئے ہیں اور پورے جسم پہ آبلے ہیں اور آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے اور مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور بچے ان کو ستا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، بہت بری حالت ہے، قابل رحم۔ لیکن اس وقت بھی ان کی زبان ہل رہی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، حیران ہوئے کہ اس وقت یہ کیا کہہ رہا ہے، چل کے سنوں کوئی عبرت کی بات سنائی دے جائے گی۔ قریب گئے، کان لگایا، وہ شخص جو اتنی بری حالت میں پڑا ہوا ہے وہ اس حالت میں اپنے اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یا سیدی انک لتعلم انک لو قرصت لحمی بالمقاریض ونشرت عظامی بالمناشیر واللہ ما ازددت لک الا حبا۔ اے میرے مالک، میرے آقا، تو جانتا ہے کہ اگر تو میری ہڈیوں کو قینچیوں کے ذریعے قطر دے، میرے گوشت کو آری میں رکھ کر چیر دے، مجھ پر اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت آ جائے، تب بھی تیری ذات کی قسم میرے دل میں صرف تیری محبت ہی بڑھے گی، بس تیری محبت میں اضافہ ہوگا، تیرے تعلق میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا عشق الہی ہے، کیا محبت ربانی ہے، اللہ کی محبت اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ دو محبتیں ہیں جو انسان کو کامل بناتی ہیں، اور ان دونوں محبتوں کا راستہ مرشد کی محبت سے ہو کر گزرتا ہے۔ اپنے شیخ سے محبت ہوگی تو محبت رسالت ملے گی، محبت خداوندی ملے گی، اور جب محبت رسالت ملے گی دل کے چراغ جل اٹھیں گے۔ یاد رکھیے، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی تکمیل کا ذریعہ۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اولاد، ماں باپ اور تمام کائنات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ اس کی جان سے بھی زیادہ۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا، سیدنا عمر سامنے تھے، کہنے لگے آپ کائنات میں مجھ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن میرے نفس کی محبت، میری جان کی محبت آپ کی محبت سے بڑی ہوئی ہے۔ حضور نے ان کو قریب بلایا، ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، بس ان کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ اسی وقت کہا، اب میری جان بھی آپ پر فدا ہے، جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ تب حضور نے کہا، الآن اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ محدثین کہتے ہیں الآن کا مطلب الآن فقد استکملت الایمان، کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت نہ کی جائے، ان پر درود پڑھا جائے، ان کی محبت میں آنسو بہائے جائیں، ان کے عشق میں دل کو تپش کے مرحلوں سے گزارا جائے۔ میرے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو ایسی ہے کہ ان کی یاد میں انسان بے قرار ہو جائے، ان کی یاد میں تڑپ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ آپ
کے لیے ممبر تیار کیا گیا اور جمعہ کے دن اس کھجور کے تنے کو اس کی جگہ سے ہٹایا گیا اور ممبر رکھا گیا. حضرت ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، لیکن جب اس کھجور کے تنے کو ہٹایا گیا وہ اس طرح بلک بلک کر رونے لگا جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر روتا ہے. اس طرح رونے لگا. پوری مسجد نے آواز سنی، سب نے سنا. اللہ اللہ، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کی مروت، آپ کا تعلق. آپ ممبر سے نیچے آ گئے اور اس کھجور کے تنے کے قریب گئے، اس کو سینے سے چمٹا لیا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرا جیسے تسلی دے رہے ہو، اور پھر اس کا رونا رکا. طبرانی کی روایت ہے، حضرت نے فرمایا اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا یہ قیامت تک روتا رہتا، قیامت تک آنسو بہاتا. اللہ اکبر. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے تھے کہ لوگوں، کھجور کا ایک بے جان تنا حضور کی یاد میں رو پڑا. تم تو گوشت پوست کے انسان ہو، کبھی تو آنسو تمہاری آنکھوں سے کیوں نہیں ٹپکتے؟ کیوں تمہارے دل کے اندر نمی نہیں آتی؟ کیوں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی حرارت تم محسوس نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم عشق الہی اور عشق رسالت حاصل کرنے کی جد و جہد میں لگیں، اور یاد رکھیے اس کے لیے جو راستہ ہے وہ یہی ہے، تصوف و سلوک کا راستہ، خانقاہ کا راستہ، تزکیہ و احسان کا راستہ، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا راستہ، کسی شیخ کامل سے بیعت ہونے کا راستہ، ان کی تربیت میں صحبت میں رہنے کا راستہ، اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کا راستہ. دل کا خناس اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ ہم کسی کے قدموں میں اپنے آپ کو جھکا نہ دیں، اور جب ہم کہیں متعلق ہو جائیں، والہانہ تعلق رکھیں، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کسی دن نگاہ پڑ جائے گی، ان کی دعا کام آ جائے گی، ہماری بھی عاقبت سنور جائے گی. ایک واقعہ آپ کو سنا کر اپنی گفتگو کو اب سمیٹ لیتا ہوں. حضرت خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شخص گزرے ہیں، اللہ والے اور سلطنت اللہ کی محبت میں چھوڑ دینے والے بادشاہ تھے. بلخ کی بادشاہت ان کے پاس تھی، سلطنت تھی، اور جیسے بادشاہوں کی زندگی ہوتی ہے ویسی ان کی بھی زندگی تھی. ایک دن محل میں اپنے آرام کے لیے آئے، اپنی خوابگاہ میں، تو محل کی چھت پر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں. حیران ہوئے کہ اس آدھی رات کو محل کی چھت پہ کون ہے. آواز دی، کون لوگ ہو؟ محل کی چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ اوپر سے آواز آئی، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے کچھ لوگ تھے، اللہ کی طرف سے ہدایت کا سامان ہو رہا تھا. اوپر سے آواز آئی، ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر رہے ہیں، اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں، اونٹ گم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا ارے اگر تمہارا اونٹ گم ہو گیا ہے، صحرا بیابان میں جا کے، جنگل میں جا کے تلاش کرو. بادشاہ کے محل کی چھت پہ اونٹ کو تلاش کرنا بیوقوفی ہے. تو اوپر سے آواز آئی، اگر بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ تلاش کرنا بیوقوفی ہے تو محل کے اندر رہ کر اللہ کو تلاش کرنا اس سے بڑی بیوقوفی ہے. بس یہ دل پہ چوٹ لگ گئی. اسی رات کو اٹھے، کپڑا اتارا، ٹاٹ کا لباس پہنا، سلطنت کو دوسروں کے حوالے کیا اور نکل پڑے، اور جنگلوں میں، بیابانوں میں رہے. نیشاپور کے غار میں 12 سال تک عبادت ریاضت کی اور پھر پہنچے ولایت کی بلندیوں پر اور روحانیت کے امام بنے. اور ایک دنیا بھر میں ان کی شہرت. ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، یہ آپ کو سنانا ہے. ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، اچانک نگاہ پڑی کہ راستے کے کنارے ایک شرابی نوجوان شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہوا ہے اور قے ہوئی ہے، کپڑے بھی خراب ہیں، مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، کتے آس پاس ہیں. یہ نہایت قابل رحم حالت ہے، قابل نفرت حالت ہے. جو دیکھ رہا ہے منہ پھیر کے چلا جا رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے. لیکن اللہ والوں کا دل نہایت نرم ہوتا ہے. اللہ والے
گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے۔ اللہ والے گنہگاروں کو راستہ بتاتے ہیں، ان کو توبہ کی طرف لاتے ہیں۔ حضرت خواجہ ابراہیم ابن ادہم نے یہ حالت دیکھی، بس تڑپ گئے کہیں سے پانی لے کر آئے، اس نوجوان کے کپڑے صاف کیے، اس کا چہرہ صاف کیا، پھر وہیں اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اپنے دامن سے اس کو ہوا دے رہے ہیں، اور وہ نوجوان مدہوش شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو اس نوجوان کو ہوش آیا، اور جیسے ہی ہوش آیا پہلی نظر پڑی حضرت پر، اور حضرت کو تو دنیا جہان کے لوگ جانتے تھے، وہ نوجوان بھی پہچانتا تھا کہ نہایت اونچے درجے کے ولی کامل ہیں۔ بس جیسے ہی حضرت پر نگاہ پڑی اس کو معلوم ہوا کہ کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہے، اچھل کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے بے قرار ہو کے کہا حضرت آپ مجھ سے دور جائیں، آپ مجھ سے دور جائیں، میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں شرابی انسان ہوں، آپ میرے نزدیک نہ بیٹھیں، آپ مجھ کو اور گنہگار نہ کریں، آپ تشریف لے جائیں۔ اور اسی طرح کے جملے بار بار دہرا رہا ہے، اور پھر اس کی نظر پڑی اپنے چہرے پہ، اپنے کپڑے پہ، تو کہنے لگا شاید میرے کپڑے بھی آپ نے صاف کیے، میرا چہرہ بھی دھلایا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے مجھ کو شرمندہ کر دیا، میں تو نہایت نالائق ہوں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ کہاں میرے قریب آ گئے۔ اور بس ندامت کی وجہ سے وہ نوجوان رونے لگا، دل پہ چوٹ لگ گئی، اس اللہ والے کی شفقت و محبت نے دل کو زخمی کر دیا، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے کہ میں ایسا نالائق، ایسا خطا کار، ایسا بدکار، ایسا عیاش، اور یہ اولیاء کے امام میرا چہرہ دھل رہے ہیں، میرا کپڑا صاف کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بے قرار ہو گیا۔ اور حضرت کی حالت یہ کہ اس کو روتا ہوا دیکھ کر وہ خود بھی رونے لگے، اور آگے بڑھ کے اس کو سینے سے چمٹا لیا اور تسلی دے رہے ہیں بیٹا توبہ کر لو گے، پاک ہو جاؤ گے، اللہ کے حضور میں سچی توبہ کر لو گے، اللہ تم کو راہ ہدایت پہ چلا دے گا۔ محبت سے سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں اور تسلی کے بول بول رہے ہیں۔ اللہ 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 اپنے نیک بندوں کو کیسا نرم پاکیزہ دل عطا فرماتا ہے، اس شرابی کو سینے سے چمٹا کے تسلی دے رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہوا اور یہ کہا گیا کہ او ابراہیم سن، جو جوان تیرے سینے سے چمٹا ہوا ہے ہم نے اس کو اس زمانے کے اولیاء میں شامل کر لیا، ہم نے اس کو اپنی دوستی کا مقام دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم تو حیران ہو گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا اللہ تو جس کو جو چاہے عطا کرے، تیری ذات عطا کرنے والی ہے اور تیری عطا کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، مگر ابھی تو اس کی توبہ بھی مکمل نہیں ہوئی، تجھ کو اس کی کون سی ادا پسند آ گئی کہ تو نے اس کو یہ عزت کا مقام دیا، کون سی ادا تجھ کو اچھی لگی؟ جواب آیا اور یہی جواب آپ کو سنانا تھا۔ ارشاد ہوا ابراہیم غسلت وجہہ لأجلی فغسلت قلبہ لأجلی، ابراہیم تو نے میری محبت میں اس کا چہرہ صاف کیا تو میں نے تیری محبت میں اس کا دل صاف کر دیا، تیری محبت میں۔ اللہ اکبر۔ اولیاء کی نگاہ پڑ جائے، ان کی صحبت نصیب ہو جائے، کب انسان کا بیڑا پار ہوگا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، کب ان کی نصیحت اثر انداز ہو جائے، کب ان کی دعا میں ہمارا حصہ لگ جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اسی لیے میرے بھائی ہم سب اللہ والوں سے جڑے، اس علاقے کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اتنی عظیم اور بافیض خانقاہ یہاں موجود ہے، اور نہ صرف یہ کہ خانقاہ ہے بلکہ حضرت مولانا سید نجم الحسن تھانوی سلسلے کی برکات یہاں سے تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ ذکر سیکھیں، آپ ان سے اپنی اصلاح کا تعلق جوڑیں، آپ ان کی صحبت میں حاضر ہوں، آپ ان سے استفادہ کریں۔ یاد رکھیے بڑوں کی مسند بھی بڑی ہوتی ہے اور اس کے فیوز و برکات ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ اللہ والوں سے کہیں نہ کہیں جڑنا ہمارے لیے سعادت برکت کی بات ہے۔ آج کی اس اصلاحی مجلس سے
بس یہی پیغام لے کر جائیے کہ اگر روح کو سنوارنا ہے، اگر دل کو پاک بنانا ہے، تو ہمیں اپنا اصلاحی تعلق کسی نہ کسی بزرگ سے جوڑنا ہوگا، اور صرف رسمی تعلق نہیں کہ کسی سے جڑ گئے، کسی سے بیعت ہو گئے، نہیں، بلکہ اپنی اصلاح ان سے کرائیں۔ حضرت حکیم الامت اصول بیان فرما کر گئے، اطلاع اور اتباع، اپنے حالات کی اطلاع اپنے مرشد کو دینا، اور جو ہدایت وہ دیں اس کی اتباع کرنا۔ یہ مسجد میں آپ دیکھیں چھوٹا سا ممبر ہے، اور اسی ممبر پہ حضرت کے مریدین خط رکھتے تھے، اور پھر حضرت جواب لکھ کر وہیں رکھ دیتے تھے، اور لوگ اٹھا کر ان خطوط کو لے جاتے تھے اور پھر ہدایات پر عمل کرتے تھے۔ اسی چھوٹے سے ممبر پر، جس کو دیکھ کے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، خدا تعالیٰ نے ہدایت کے لاکھوں انوار وہاں سے جاری فرمائے، اور کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا، اور پھر ان کے ذریعے جو سلسلہ عالم میں چلا، آج بھی اس کی برکات لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اطلاع اور اتباع کے اصول پہ عمل کریں، اپنے مرشد کو اطلاع دینا اپنے حالات کی، اور جو ہدایت ادھر سے ملے اس کی اتباع کرنا۔ کوئی عالم یہ نہ سمجھے کہ ہم کو ضرورت نہیں، کوئی عامی یہ نہ سمجھے ہم کو ضرورت نہیں، کوئی مالدار یہ نہ سمجھے کہ ہم کیوں بزرگ کی جوتیاں اٹھائیں، ہم کیوں ان سے مرید ہو کر چھوٹے بنے۔ نہیں، اگر آج چھوٹے بنیں گے تو کل اللہ بڑا بنائے گا، اگر آج جھکیں گے تو پھر اللہ اور اٹھائے گا، اور اگر کبر اور فخر کے راستے پہ چلیں گے، قسم بخدا اللہ ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت کی نزاکت ہے، اس لیے انہی باتوں پر میں اکتفا کرنا چاہتا ہوں، ورنہ بہت سی باتیں ہیں، بہت سے مضامین ہیں، اور حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کی روشن تعلیمات ہیں، اس کا نچوڑ بھی بیان کیا جائے تو بہت وقت درکار ہوگا۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا سید نجم الحسن تھانوی صاحب کا، اور برادرم مولانا شعیب صاحب اور مولانا حذیفہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مجھ غریب مسافر گنہگار کو آپ نے یہ عزت بخشی کہ اس بافیض مقام سے میں کچھ کہہ کے اپنے ذخیرہ حسنات میں اضافہ کروں۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ ایسی جگہ سے کچھ عرض کر رہا ہوں جہاں بڑے بڑے مستفید کی حیثیت سے آتے رہے، اور میں بھی مستفید کی حیثیت ہی سے آیا، بس سبق سنانے کے لیے میں نے یہ چند باتیں عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مقام پہ حاضری کی رحمت، مغفرت اور نجات و ہدایت کی شکل میں مجھ گنہگار کو نصیب فرمائے، آپ سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اس خانقاہ کے ذریعے جو فیض عام ہوا ہے، ہو رہا ہے، اللہ اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ حضرت حکیم الامت کی روح کو اعلیٰ علیین میں خوش فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ان کے سلسلے کے فیض کو چار دانگ عالم میں پہنچائے، پھیلائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك، اللہم طہر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الریاء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وامح عيوبنا وعوراتنا وآمن روعاتنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، تیری بارگاہ میں بہت امید لے کر آئے ہیں، جانتے ہیں کہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی
توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی نوازنے والا ہے۔ اے کریم اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ آج معاف فرما دے، اللہ آج معاف فرما دے۔ اللہ تیرے آگے اسی طرح ضد اور اصرار کریں گے جیسے چھوٹا بچہ اپنے باپ کے آگے ضد کرتا ہے، کہتا ہے ابو پیسہ دو، باپ نہیں دیتا، پھر مانگتا ہے، باپ ڈانٹ دیتا ہے، آخر میں بچہ اپنے باپ کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے، دامن سے چمٹ جاتا ہے، معصوم لہجے میں کہتا ہے ابو اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ بس باپ کو پیار آ جاتا ہے، وہ اس کو سینے سے چمٹا لیتا ہے، کہتا بیٹا تو نے سچ کہا، میں نہیں دوں گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب نبی کی امت ہیں، ہم بھی تجھ سے یہی کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ تو نہیں بخشے گا تو پھر کون بخشے گا؟ اے اللہ آج ہم سب کو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اللہ کب تک جہاں نیک انسانوں کا مجمع تھا، آج برے انسان حاضر ہوئے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ نیکوں کی برکت سے تو بروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ آج ان پاکیزہ ہستیوں کے تو فعل ہم سب کو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اللہ اس خانقاہ کے گوشہ گوشہ حاجی حضرت حاجی صاحب کے گرم آنسوؤں کا گواہ ہے، حافظ ضامی شہید کی سسکیوں اور آہوں کا گواہ ہے، حضرت حکیم الامت کے درد و کرب اور ان کی فکر امت کا گواہ ہے۔ اے اللہ، اے اللہ یہاں کے چپے چپے پر تیرا نام لیا گیا ہے، کیسے کیسے پاکیزہ بندے یہاں آئے، راتوں کی تنہائیوں میں تیرے آگے ہاتھ پھیلائے، دن کے اجالے میں تیرے آگے آنسو بہائے، اپنی پیشانیاں تیرے آگے جھکاتے رہے، تڑپ تڑپ کر تجھ سے اپنی اصلاح کی دعائیں کرتے رہے۔ اللہ اسی مقام پہ ہم بھی حاضر ہوئے ہیں اور امید لے کر آئے ہیں۔ اے کریم اپنے کرم سے ہمارے لیے کامل اصلاح کا فیصلہ فرما دے، آج عافیت کے ساتھ کامل اصلاح کا فیصلہ فرما دے، آج ہمارے دلوں کی دنیا کو آباد فرما دے۔ اللہ ہمیں خوب ذکر کرنے والا بنا دے، خوب شکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں تیری طرف رغبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، معصیت چھوڑنا چاہتے ہیں، تیرا بندہ بننا چاہتے ہیں، مگر اللہ ہم تو نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں، ہم تو نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ گناہ کر کر کے ہمارے دل کالے ہو گئے ہیں، نام اعمال کالے ہو گئے ہیں۔ اللہ یہ تو تیری ستاری کا پردہ پڑا ہوا ہے، تو لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں۔ تیری عزت کی قسم اگر تو اپنی ستاری کی چادر ہٹا دے اور ہمارے گناہ لوگوں کو دکھا دے تو کوئی ہم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا، کوئی ہمارے قریب کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اے اللہ تو نے جس طرح دنیا میں ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے، آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپا لے، آخرت میں بھی چھپا لے، آخرت میں بھی چھپا لے، آخرت میں بھی چھپا لے۔ اللہ تجھ سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں ہے، آج تک تو نے مہلت دی ہے، ہم گناہ کرتے رہے اور تو ہمیں مہلت دیتا رہا، ہم خطا کرتے رہے تو عطا کرتا رہا۔ اللہ ہم تجھ سے سرکشی کرتے رہے اور تو نوازتا رہا۔ اللہ اگر تو چاہتا تو گناہ کرتے وقت ہم پر آسمان سے بجلی گرا دیتا، یا زمین میں دھسا دیتا، یا فالج میں مبتلا کر دیتا، یا آنکھ کی بینائی چھین لیتا۔ اللہ ہم دیکھتے ہیں جمعہ کے دن کتنے اندھے فقیر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ میں بھیک کا کٹورا ہوتا ہے، جب مصلی نکلتے ہیں تو وہ دردناک آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں اندھے نابینا فقیر کو کچھ دے کر جاؤ۔ اللہ اگر تو نے ہمیں گناہ پر پکڑا ہوتا، ہمیں بھی اندھا فقیر بنا دیا ہوتا، ہمارے ہاتھ میں بھی بھیک کا کٹورا ہوتا، ہم بھی در در کی ٹھوکر کھا رہے ہوتے۔ اللہ تو نے ہمیں لاکھوں انسانوں سے بہتر حال میں رکھا ہے، تو نے کتنا نوازا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ جب تو نے اتنا کرم فرمایا، ایک کرم اور فرما کہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، آج معاف فرما دے۔ اللہ آج معاف فرما دے، آج معاف فرما دے،
آج معاف فرما دے، اے اللہ آج معاف فرما دے۔ اللہ ہماری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمارے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تو ویسے ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں بھی ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں بھی ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے کریم ہم سب کے دلوں کی دنیا کو آباد فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں مشکل حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، اللہ ہر طرف سے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں فریاد لے کر آئے ہیں، تو امن و امان اور عدل و انصاف کا دورہ فرما دے، ملک میں امن و امان قائم فرما دے، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ برسوں سے وہ مصیبت سے گزر رہے ہیں، اب بھی ان کے حالات ناسازگار ہیں۔ اللہ خاندان کے خاندان شہید کیے جا چکے ہیں، اللہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ ہم دیکھ چکے کہ معصوم بچیاں کفن میں لپٹی ہوئی لاشوں کے درمیان پھر رہی ہیں، کفن ہٹا کر چہرہ دیکھتی ہیں، کہیں ماں کا چہرہ نظر آ جاتا ہے تو اس سے لپٹ جاتی ہیں، دامن سے چمٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں امی کس کے سہارے چھوڑ کر گئی ہیں، آپ کس کے سہارے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ اللہ معصوموں کی فریاد آسمانوں تک پہنچ رہی ہے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے۔ اللہ ہم یہاں رہتے ہوئے بے بسی محسوس کرتے ہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کر پاتے ہیں، ڈر بھی لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن معصوموں کا ہاتھ اور ہمارا گریبان ہو، وہ کہے تیری بارگاہ میں کہ جب ہم کو ٹکڑے کیا گیا تو یہ لوگ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے، اپنی مشغولیتوں میں لگے ہوئے تھے۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی جس کا سارا خاندان شہید ہو چکا ہے، وہ اپنے خاندان کے سب شہیدوں کفن میں لپٹے ہوئے شہیدوں کے درمیان کھڑا ہے اور ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جاؤ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، کسی نہ کسی موڑ پر تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، جب ان سے ملاقات ہو تو شکایت کرنا کہ اللہ کے رسول امت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے، ہماری طرف سے نگاہ پھیر لی ہے۔ جاؤ ان سے فریاد کرنا کہ جب ہم کو مارا گیا تو انہوں نے ہماری طرف سے چہرے پھیر لیے۔ اللہ قیامت کے دن کی پاسپورٹ سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، اخوت ایمانی عطا فرما، اخوت ایمانی عطا فرما، اخوت ایمانی عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، سب کے آنے کو قبول فرما، سب کی اصلاح کا فیصلہ فرما، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ رحمت کی نظر مانگتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہیں اس کے جواب میں تو یہ نہ کہے کہ ہٹو گنہگارو سیاہ کارو، کہاں رحمت کی نظر مانگنے آ گئے، ہمیشہ گناہ کرتے ہو، تمہاری زبانیں ناپاک ہیں، تمہاری آنکھیں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، جاؤ کہیں اور رحمت کی نظر مانگو۔ اللہ تو یہ کہہ سکتا ہے، مگر ہمیں بھی یہ کہنے کی اجازت دے کہ ہمارے مالک تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا، تو نہیں رحم کرے گا تو کون رحم کرے گا۔ آج معاف فرما دے، ٹوٹے دل کے ساتھ آئے ہیں، اجڑے دلوں کے ساتھ آئے ہیں، ندامت کے ساتھ آئے ہیں۔ رب کریم ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری دنیا بہتر بنا، ہماری آخرت بہتر بنا۔ اللہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے فیض کو عام فرما۔ اللہ اپنے کرم سے حضرت حکیم الامت کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اللہ ان کو اعلیٰ درجات عطا فرما، ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ. آمین ثم محترم حضرات، عشاء کی نماز 9:35 پر ادا کی جائے گی. جن حضرات کو وضو کی ضرورت درپیش ہے وہ وضو سے فارغ ہو رہے ہیں، اور